انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بخشی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بے مثل اور بے مثال انتہائی قیمتی نعمت ہر انسان کے لیے اس کے والدین ہیں۔ والدین ایک تو یہ کہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، بلکہ اپنی ساری کی ساری محنتیں، صلاحیتیں، کوششیں اولاد کے لیے والدین وقف کر دیتے ہیں۔ زندگی میں بعض موڑ، بعض مرحلے، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جن پر والدین اپنی ذات کو پیچھے کر لیتے ہیں اور اولاد کو آگے کر لیتے ہیں۔ کہیں پر اگر اپنی ذات اور اولاد میں تقابل آ جائے تو خود محروم رہ کے دنیا کی نعمتوں سے اولاد کو نواز دیتے ہیں۔ کہیں پر اگر غربت کا سامنا ہو جائے تو فاقہ خود کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں خوشیوں کے مواقع آ جائیں اور آسودہ حال نہ ہوں، اپنا لباس بنے یا نہ بنے اولاد کو لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں بیماری کی آزمائش آ جائے تو اس بیماری میں اگر اولاد پر یہ آزمائش آ جائے تو سب سے پہلے اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود والد بیمار ہے، لیکن بیماری کے عالم میں اپنے بچے کو کندھے پر اٹھا کر سینے سے لگا کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ اپنی بیماری کا اتنا احساس نہیں جتنی بچے کی بیماری کا احساس ہے، بچی کی بیماری کا احساس ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنا سب کچھ اگر ان کو قربان کرنا پڑ جائے تو یہ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس نعمت کو قرآن حکیم کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی عجیب انداز سے سمجھایا تاکہ ہم والدین کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے کے علاوہ کسی اور ذات اور کسی اور ہستی کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ہستی کے ساتھ جوڑ کر بیان نہیں کیا، بہت کم ایسا۔ ہاں، کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس نبی کا کلمہ ہوتا تھا اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اب تو آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تا قیامت حضور کی ذات کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر کلمے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، آذان کی صورت میں، اقامت کی صورت میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر جب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا ذکر کرتے ہوئے متعدد آیات میں انسان سے بندگی کا تقاضا کرنے کے ساتھ ساتھ حکم فرما دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا، یہ حکم فرما دیا، اس چیز کا آپ کو پابند بنا دیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، بندگی اللہ کی کرنی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
دیکھیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی توقیر کرنی، ان کی تعظیم کرنی، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنی، ان کی فرما برداری میں رہنا، یہ تم پر فرض ہے، اسی طرح کہ جس طرح تم پر اپنے مالک کی عبادت فرض ہے۔ کوئی یہاں بیچ میں تفریق نہیں پیدا کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا مومن کی نجات نہیں، اس طرح والدین کی خدمت اور فرما برداری کے سوا مومن کی نجات نہیں۔ جس طرح وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ضروری ہے، اس طرح یہ بھی اپنے وقت کے اعتبار سے ضروری ہے۔ بلکہ انداز تو یہ بتا رہا ہے جس طرح رپیٹ کر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں بھی، اور بنی اسرائیل کے حوالے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آپ کے لیے نہیں، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا، پختہ عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ بندگی میری کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی پابند کیا، بلکہ ساری انسانیت کو اس کا پابند کیا۔ انداز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم سمجھتے رہو میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، بڑی اونچی اونچی عبادات ہیں۔ فرمایا یہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ یہ عبادات کرنے کے بعد یہ سمجھ لو کہ میں تو ایسا ہوں جس کی نجات اللہ کر دیں گے۔ اگر نجات کا سوچنا ہے تو پھر دوسرے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، اپنے والدین کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ جوڑ دیا، فرما برداری کرنی پڑے گی۔ دو آیتیں آپ نے سنی، تیسری قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے میرے محبوب آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، بتائیں، سکھائیں، ان تک پیغام پہنچائیں کہ تم پر پروردگار عالم نے شرک کو حرام کرا دے، شرک نہیں کرنی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ عجیب انداز ہے کہ عبادت کا حکم، عبادت کے ساتھ شرک کے نہ کرنے کا حکم، اور ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم۔ اشارہ کیا مل رہا ہے کہ جس طرح گناہوں میں اللہ کے حقوق میں شرک سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقین کر لو کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کروں گا، شرک کو معاف نہیں کرنا جب تک شرک کرنے والا توبہ نہ کرے۔ اب شرک کے ساتھ وبالوالدین احسانہ کو جوڑ کے بتایا کہ جس طرح میرے معاملے میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، یہ یقین کر لو کہ بندوں کے حقوق میں والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ۔